خوشنودی کا حصول کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا المختصر، واجبات کو ادا کرنا ہوگا، محرمات سے پرہیز کرنا ہوگا، اچھائیوں کو انجام دینا ہوگا، برائیوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ تو لہذا ہر وہ بندہ جو اس پر عمل کرے گا، اس مختصر سی لائن پر عمل پیرا ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ جب رب تعالیٰ کے نزدیک ہوگا تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہوگا، اور جب اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوگا تو یقیناً اس کا سفر آخرت بہترین سفر ہوگا۔ تو لہذا کوشش وسعی ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ واجبات ہم سے چھوٹے نہیں، گناہان کبیرہ و صغیرہ ہم سے انجام نہ ہونے پائیں۔ اگر انجام ہو گئے تو بارگاہ الہی میں استغفار کریں، توبہ کریں۔ بہرحال اللہ کی معرفت کے سلسلے سے ضروری ہے کہ ہم رب کو پہچانیں، اس کی معرفت کا حصول کریں۔ لہذا میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ خدمت میں حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پرہیزگار نیکوکار صاحب تقویٰ جنت میں اور نہر میں، یعنی پسندیدہ مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے پروردگار کی بارگاہ میں ہوں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی پرہیزگار لوگ، واجبات کو ادا کرنے والے، محرمات الہیہ سے پرہیز کرنے والے لوگ اللہ کے قرب میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتوں سے استفادہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ تو سرکار سوال یہ ہے کہ پرہیزگار ہے کون؟ یہ متقین ہے کون؟ یہ نیکوکار ہے کون جن کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اللہ کے قریب بندے ہوں گے، یہ جنت میں ہوں گے اور نعمتوں سے استفادہ فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ سب سے پہلے جنت میں جو وارد ہوگا وہ علی ابن ابی طالب وارد ہوں گے۔ توجہ کی درکار ہے، کیا کہا؟ علی سب سے پہلے وارد ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان ان الفاظوں کو دہرایا تو ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا ہے کہ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں وارد نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کے افراد جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک علم ہے، ایک یاقوت سے بنا ہوا ستون ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و آل محمد خیر البریہ و صاحب اللواء و امام القیامہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ آل محمد خیر البریہ، اور آل محمد تمام مخلوق میں بہترین مخلوق ہیں۔ سرکار توجہ کی درکار ہے، یہاں تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ سوال یہ ہے بہترین تمام مخلوق میں میں بھی ہوں، تمام مخلوق میں آپ بھی ہیں، ہم اور آپ تو چھوٹی بات ہے، تمام مخلوق میں آدم بھی ہیں، تمام مخلوق میں نوح بھی ہیں، تمام مخلوق میں ابراہیم بھی ہیں، تمام مخلوق میں یعقوب بھی ہے، تمام مخلوق میں یحییٰ بھی ہیں، تمام مخلوق میں عیسیٰ بھی ہیں، تمام مخلوق میں موسیٰ بھی ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے انہیں تاج نبوت عطا فرمایا، جن
جنہیں تاج رسالت عطا فرمایا وہ بھی تمام مخلوق میں ہیں۔ یہاں کیا کہا سرکار رسالت نے کہ آل محمد خیر البریہ، تمام مخلوق میں آل محمد سب سے بہتر ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کس سے بہتر ہیں، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا آل محمد آدم سے بہتر ہیں، آل محمد ابراہیم سے بہتر ہیں، آل محمد یحییٰ سے بہتر ہے، آل محمد موسیٰ سے بہتر ہے، آل محمد ابراہیم سے بہتر ہے، آل محمد موسیٰ سے بہتر ہے۔ سرکار فیصلہ فضیلت کا جب ہوگا جب روزے محشر سجایا جا رہا ہوگا، تمام کے تمام لوگ محشر میں جمع کیے جائیں گے، انبیاء ایک صف میں نظر آئیں گے، آل محمد ایک صف میں نظر آئیں گے۔ سرکار سلام کرنے والے انبیاء کرام ہوں گے، جواب دینے والے آل محمد ہوں گے۔ صلوات محمد والے آل محمد، سلام انبیاء کرام کریں گے، جواب آل محمد دیں گے۔ آدم سے بہتر ہیں آل محمد، آدم نوح سے بہتر ہیں آل محمد، ابراہیم سے بہتر ہیں آل محمد۔ اللہ کے نبی نہیں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جب اللہ کے نبی نے ان کلمات طیبہ کی تلاوت فرمائی تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر مولا کائنات نے کہا اللہ کے نبی آپ کا شکریہ، اللہ نے مجھے یہ فضیلت آپ کے طفیل سے بخشی ہے، اللہ نے یہ اکرام جو میرا فرمایا ہے آپ کی وجہ سے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی پھر علی سے مخاطب ہوئے، علی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، جو تم سے محبت کرتا ہے، جو تم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اسے ہمارے ذات محشور فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے تولا کرتا ہے، تیری تعریف کرتا ہے، تیری محبت کو اپنے دل میں بساتا ہے، تیری محبت کو ثابت کرتا ہے، اے علی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کیا کہا؟ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سرکار یہاں یہ والی بات کیوں کہہ رہے ہو اللہ کے نبی؟ آپ یہ کہو، یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازی میرے ساتھ ہوگا، روزے دار میرے ساتھ ہوگا، زکات دینے والا میرے ساتھ ہوگا، حج ادا کرنے والا میرے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی یہ کیوں نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں علی تجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نماز مطلقاً طور پر دین کی وفاداری نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، روزہ دین کی وفاداری نہیں ہے، حج ادا کرنا مطلقاً طور پر دین کی وفاداری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں وارد ہوگا، اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ کے نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جنت دین کے وفاداروں کے لیے ہے، غداروں کے لیے نہیں ہے۔ محمد والے یا دین کی وفاداری، دین کا وفادار جنت میں جائے گا، دین کا غدار جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال میں پھر دوہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازی جائے گا؟ اللہ کے نبی آپ نے نماز کے احکام بیان کیے ہیں، آپ نے روزے کے احکام بیان کیے ہیں، آپ نے زکات کے احکام بیان کیے ہیں، آپ نے نماز پڑھ کر بتلائی، آپ نے روزہ رکھ کر بتلایا، آپ نے حج ادا کر کے بتلایا، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کر کے بتلایا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے کر بتلایا۔ اللہ کے نبی یہ کیوں نہیں کہتے تھے نمازی میرے ساتھ جائے گا، نمازی جنت میں ہوگا، روزے دار جنت میں ہوگا، حج ادا کرنے والا جنت میں ہوگا؟ اللہ کے نبی کہیں گے اگر میں یہ کہہ دوں کہ نمازی میرے ساتھ ہوگا تو یہ بھی نمازی میرے ساتھ، یہ بھی نمازی میرے ساتھ، یہ بھی نمازی میرے ساتھ۔ اگر میں یہ کہہ دوں روزے دار جن میرے ساتھ ہوگا تو سارے کے سارے روزے دار
रोजेदार रहेंगे, हम अल्लाह के नबी के साथ होंगे। अगर मैं ये कह दूं कि हज अदा करने वाला मेरे साथ होगा तो सारे के सारे तवाफ करने वाले, अपनी किस्मत के चक्कर काटने वाले सब यही कहेंगे हम अल्लाह के नबी के साथ होंगे, हम अल्लाह के नबी के साथ होंगे। अल्लाह के नबी कहना चाहते हैं कि अली की विलायत के जरिए से इंसान को अल्लाह जन्नत नवाजेगा, अल्लाह जन्नत नवाजेगा। तो सरकार पता चल रहा है सिर्फ इबादत से जन्नत नहीं मिलती, अली की विलायत से जन्नत मिलती है। सुभान अल्लाह, कर में है सुभान अल्लाह, सलाम भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। जमाना समझ रहा है अली की विलायत, अगर नमाज से जन्नत मिल जाती तो फिर सारे के सारे नमाजी जन्नत में वारिद कर दिए जाते। फिर अल्लाह के नबी ये ना कहते कि 73 फिरके होंगे, 72 आग में डाल दिए जाएंगे, एक जन्नत में डाल दिया जाएगा। बताएं, क्या 72 में नमाजी नहीं है? क्या 72 में रोजेदार नहीं है? क्या 72 में हज अदा करने वाले नहीं है? क्या 72 में ज़कात अदा करने वाले नहीं है? हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरे साथ कौन होगा? अली, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूं, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, फजीलत बयान कर रहे हैं, अली का तारुफ करा रहे हैं। किनके लिए करा रहे हैं? मौजूदा लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के नबी अली का तारुफ क़यामत तक के लिए करा रहे हैं। जो आए अली को पहचाने, अली का तारुफ मेरी जबान से सुने कि मैं अली का तारुफ कैसे करा कर जा रहा हूं। कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, जहां जहां किताबें मिले हर वो किताब पढ़े और देखे कि हर किताब में अली की फजीलत जरूर मिलेगी। जब कलाम में अल्लाह कसीदे पढ़ रहा है कि वाकया बड़ा मशहूर है, हदीस मशहूर, उलमा किराम ने सुना है, लेकिन नतीजा देने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को पैदा किया, एक नूर को पैदा किया, और ये 2000 साल पहले आदम की खिलकत से या 14,000 साल पहले पैदा किया। ये नूर अल्लाह की तस्बीह करता था, तकदीस करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, सुब्हानल्लाह कहता था, अल्लाह का जिक्र करता था, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता था। अल्लाह ने आदम को पैदा करने के बाद इस नूर को सुल्बे आदम में मुंतकिल कर दिया, सुल्बे आदम से फिर दूसरे पाक सुल में मुंतकिल कर दिया। ये सुल मुंतकिल होता 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 कहां पहुंचा? अब्दुल, ये नूर कहां पहुंचा? अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। अल्लाह ने फिर यहां से इस नूर के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस नूर के 2 हिस्से कर दिए, एक नूर को पुश्ते अब्दुल्ला में वारिद कर दिया, एक नूर को सुल्बे अबू तालिब में वारिद कर दिया। 2 हिस्सों में पहले हिस्से में पुश्ते अब्दुल्ला से अल्लाह ने मुझे पैदा किया, सरकारे रिसालत कह रहे हैं मुझ मोहम्मद को पैदा किया, और दूसरे नूर से अल्लाह ताला ने अली अबू तालिब से अली को पैदा किया। मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। तवज्जो की दरकार है। मैं बड़ी आसानी से पढ़ गया, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, लेकिन इश्काल करने वाला कहता है इसमें कौन सी फजीलत है? अगर अली की फजीलत बयान करनी होती तो जैसे अल्लाह ने एक नूर को पैदा किया है, अली के लिए एक नूर अलग से पैदा कर देता तो ये वारिद, ये फजीलत वारिद हो जाती। देखो सरकारे रिसालत के लिए भी अल्लाह ने एक नूर अलग से पैदा किया था, अली को भी अल्लाह ने एक नूर से अलग पैदा किया है। अल्लाह ने तो नूरे मोहम्मद में नूरे अली को डाल दिया है, शिद्दत करने की जरूरत क्या थी? सरकार, मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐ इश्काल करने वाले, अगर तू अक्ल का सहारा लेता तो ये इश्काल न करता। अल्लाह अली को एक नूर से वारिद कर सकता था, मगर उसने वारिद करना गवारा नहीं समझा, बल्कि एक नूर को नूरे मोहम्मद में हिस्सा करार दे दिया, एक नूर के 2 हिस्से करार दिए ताकि अली की फजीलत आश्कार हो जाए, ताकि अली की
फजीलत आश्कार हो जाए, ताकि अली की फजीलत आश्कार हो जाए। अरे जब आज तक जमाना एक मोहम्मद का जवाब नहीं ला सका, तो अली का जवाब क्या लाएगा? एक अली का जवाब क्या लाएगा? जब एक अली का जवाब नहीं ला सकते, तो फिर 12 अली का जवाब कौन लाएंगे? 11 अली के जवाब कौन लाएगा? तो लिहाजा अल्लाह के नबी फजीलत बयान करते जा रहे हैं, आप तारुफ कराते जा रहे हैं मौलाए कायनात का। वो तारुफ भी बड़े अच्छे तरीके से करा कर जा रहे हैं। अली की फजीलत, अली का मर्तबा कुरान से पूछो, अली का मर्तबा ज़बाने रिसालत माफ से पूछो। अली कितने बुलंदी पर फाइज हैं। दुश्मन ने चाहा कि अली की शान को घटा दिया जाए, जो भी फजीलत पढ़ी उस पर इश्कालबाजी कर दिया। ऐसे होता तो फजीलत होती, अब ये ऐसे है तो फजीलत नहीं है। कैसी कैसी बातें करते हो। अल्लाह ने अक्ल सबको दी है, तो फिर फरीज़ा भी सबका यही है कि अक्ल का सहारा लेना चाहिए। बगैर अक्ल के बात नहीं कहनी चाहिए। अक्ल खुदा की सबसे कीमती नेमत है, तो फिर इस कीमती नेमत से इस्तेफादा क्यों ना करें? जहां जहां भी फजाइल बयान हुए, इश्काल करने वालों ने इश्काल करने वाली कर दी। इश्काल वाली किए कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे होता तो हम फजीलत समझते। अरे अल्लाह मुनासिब समझता है कि अली की फजीलत को कैसे आश्कार किया जाए, कैसे आश्कार किया जाए। कि जंगे बसरा है, जाबिर फरमाते हैं, देखें जिस वाक़े को मैं अर्ज कर रहा हूं, इश्काल करने वाला फिर इश्काल करता है। अली की फजीलत में कोई बात कही जाए तो इश्काल पैदा करता है। कि जंगे बसरा है, जाबिर कहते हैं मैं मैदान में गया, जंग के बाद मैंने मैदान का हाल देखा, मैंने दाईं तरफ देखा, मैंने बाईं तरफ देखा, हर तरफ से एक आवाज आ रही है, हमें अली ने कत्ल किया है, हमें अली ने कत्ल किया है, हमें अली ने कत्ल किया है। मैं फिर आगे बढ़ा, मैंने पूछा तुम्हें किसने जख्मी किया? कहा अली ने जख्मी किया। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा तुम्हें किसने जख्मी किया? कहा अली ने जख्मी किया। मैं आगे बढ़ता चला गया, पूछता चला गया, फिर मैं एक आगे आगे और बढ़ा, मैंने तलहा को देखा, वो तड़प रहा है। मैंने कहा तुझे किसने जख्मी किया? कहा तुम देख नहीं रहे हो, मेरे तीर लगा है, अली ने मेरे तीर मारा है। मैंने जब उसकी बात को सुना, जाबिर कहते हैं, मैंने कहा है बेवकूफ, लश्करे शैतान के सिपाही, ये तू क्या कह रहा है? मैंने अली के हाथ में तीर कमान नहीं देखी है, बल्कि मैंने जुल्फ़िकार को देखा है। अली अपनी तलवार का सहारा लेकर तलवारों से लोगों को जख्मी कर रहे हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम कर रहे हैं। तू अली पर झूठ बोल रहा है। उसने कहा है जाबिर तुम नहीं देख रहे हो, कभी कोई दाईं तरफ से आता है, कभी अली बाईं तरफ से आता है, कभी आसमानों में परवाज करता है, कभी जमीन में आता है। अरे कभी दाईं वालों को कत्ल कर रहा है, कभी बाईं वालों को कत्ल कर रहा है। जुमला सुनिए, फिर जाबिर से आखिर में फरमाया, अगर अली ये भी कहते किसी को कि मर जा तो मर जाता है, तवज्जो की दरकार है कि मर जाता है, मगर इश्काल करने वाले ने फिर इश्काल कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी से अली ये कहते मर जा वो मर जाए? मैंने कहा जरा इतना बता, तेरा ईमान इस लायक है या नहीं है कि अली मुर्दों को जिंदा करता है? कहा हाँ, तुम बेइज्जत कहकर ठोकर मारकर अली जिंदा कर देता है, अली जिंदा कर देता है। मेरे कमाल की बात है, अरे जो अली तुम बेइज्जत कहकर ठोकर से जिंदा कर सकता है, वो बोल कर जिंदा को मुर्दा भी कर सकता है। अजीब मसला है। तुम बिस्मिल्लाह कहकर ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन अगर अली कह दे कि मर जा, तो इश्काल हो गया, कैसे मर जाएगा? फिर मुझे ये भी बता दे, ठोकर मार कर मुर्दा जिंदा कैसे हो जाएगा?
جیسے ٹھوکر مار کر زندہ ہو سکتا ہے جو کر سکتا ہے تو وہ اس زندہ کو مردہ بھی بول کر سکتا ہے۔ اللہ نے علی کو توانائی دی ہے، علی کو طاقت دی ہے، علی کو پاور دی ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ مولا کائنات اپنی طاقت کا ہر جگہ مظاہرہ کیا ہے، جہاں ضرورت ہے اور جہاں خاموشی کی وجہ بنی وہاں خاموشی بھی اختیار کر لے۔ علی مصلحتوں تقاضوں کو پامال نہیں کرتے ہیں بلکہ مصلحتوں کے تقاضوں کا احترام کرنا۔ ہر مقام پر علی نے اپنی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ علی نے بعد میں پہلے اللہ کے نبی ہیں، ہر جگہ آپ نے تعارف کرایا، ہر جگہ آپ نے تعارف کرایا، جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں آپ نے تعارف کرایا۔ کس کا تعارف کرایا؟ علی کا تعارف کرایا۔ لیکن اشکال کرنے والوں نے اشکال کیا۔ میں نے پہلے بھی کئی بار دہرا چکا ہوں، جب فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے فضیلت کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے اسے فضیلت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ علی کی فضیلت ہر مقام پر دیکھیں، میں نے 2 واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیے، اشکال کیے لیکن جواب مل گئے۔ تیسرا واقعہ کہ ایک شخص علی کے پاس آیا، آنے کے بعد فرمایا یا علی میں نے چوری کی ہے، آپ میرا ہاتھ کاٹ دو۔ مولا نے انکار کیا، اس نے دوبارہ کہا، مولا نے انکار کیا، اس نے تیسری بار کہا۔ جب تیسری بار کہا حجت تمام ہو گئی، علی نے اپنے غلام کو بلایا، کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اپنی چوری کا اقرار 3 بار کر رہا ہے۔ اقرار کیا، حکم صادر ہوا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو لیا، لینے کے بعد دربار سے باہر چلا گیا۔ جانے کے بعد علی کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، خون گر رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے۔ جیسا مولا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسی ہدایت کرنے والا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسی عزت دینے والا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، جس کا قصیدہ اللہ اپنے کلام میں پڑھ رہا ہے، جس کے فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان فرما رہے ہیں، جس کا قصیدہ زمین والے نہیں بلکہ عرش والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ارے سننے والے نے یہ تمام ماجرے کو سنا، دربار میں آیا، فرمایا علی تم نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے؟ کہا ہاں، لیکن وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ تو آپ کی مدحت کر رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ آپ نے کاٹا ہے، تعریفیں اس کی زبان کر رہی ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت ہے اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میری محبت اس کے دل سے نہیں نکلتی، لیکن جس کے دل میں میری دشمنی ہے، مجھ سے عداوت کرتا ہے، اگر ہم 1000 احسان بھی کریں تو ہم سے محبت نہیں کرتا۔ ارے کائنات کبھی اس واقعے سے، اس جملے سے زمانے والوں کے لیے پیغام دے گیا ہے کہ خطا کار کبھی وفا نہیں کرتا، غدار کبھی وفا نہیں کرتا۔ یہ ہے علی نے فرمایا، کہا علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، آپ کی حمد کر رہا ہے، آپ کی ثنا کر رہا ہے، آپ کی فضیلت کو اشکار کر رہا ہے، در حالانکہ ہاتھ کٹا تھا، برائیاں کرنی تھی کہ آپ نے اس کی انگلیوں کو کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔ مولا نے فرمایا حسین بیٹا ادھر آؤ، ہمارے چاہنے والوں کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ادھر مولا دربار سے نکلے، حسین ڈھونڈتے نکلتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہاں گیا میرے مولا کا چاہنے والا جو میرے بابا کی ستائش کر رہا ہے، میرے بابا کی تعریفیں کر رہا ہے۔ بتانے والوں نے بتایا، مولا
اس مقام پہ پہنچا ہے، میرا مولا اس مقام پہ پہنچا، پہنچنے کے بعد اسے بلا کر لائے کہ میرے بابا دربار میں تمہیں بلا رہے ہیں۔ ادھر وہ دربار میں آیا، علی کے قریب آیا، مولا نے کہا لا اپنی انگلیاں۔ اس نے اپنی انگلیوں کو علی کے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھنے کے بعد مولا نے اپنے ہاتھ میں انگلیوں کو لیا اور اس کے ہاتھ سے جوڑنا شروع کیا، اس کے ہاتھ سے لگائی، اپنی ابا کا دامن اس کے اوپر رکھا، فرمانا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوری حمد فرمائی، ابا کا دامن ہٹایا، ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جیسے کٹا نہیں تھا، جیسے کٹا نہیں تھا، جیسے کٹا نہیں تھا۔ سوال کرنے والے نے، اشکال کرنے والے نے پوچھ لیا ارے کاٹا ہی کیوں تھا جب جوڑا تھا؟ تو جواب سن لیجئے گا، ارے کاٹا شریعت کی وجہ سے تھا، جوڑا محبت کی وجہ سے۔ کاٹا ہی کیوں تھا جب جوڑنا ہی تھا؟ ارے کاٹ کر یہ بتانا تھا علی کتنا عدل کرنے والا انسان ہے، جوڑ کر یہ بتانا تھا علی جیسا اس زمانے میں کوئی قریب بھی نہیں ہے۔ ہاتھ چھوڑ دیا گیا، ستائش تعریف کرتا ہوا پھر دربار سے چلا گیا، تعریف کرتا گیا، لوگوں بھی خون نکل رہا تھا، لوگوں نے دیکھا بڑے تعجب ہوئے، ارے ابھی تو ہاتھ کٹا تھا، اس سے بھی خون نکل رہا تھا، گلی کوچوں میں بھی خون بھی پڑا ہے، روڈ پر خون بھی پڑا ہے، بھائی کہاں گئے تھے؟ کون سے طبیب کے پاس گئے تھے؟ کون سے سرجن کے پاس گئے تھے؟ یہ ہاتھ کٹ گیا، اگر اس نے جوڑ بھی دیا ہوتا تو نشان تو باقی رہتے، لیکن اس میں کوئی نشان بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ہاتھ پہلے تھا۔ تو اس نے پھر کہا، کیا کہا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا میں ایسے ہی علی کو مولا تھوڑی مانتا ہوں، میں علی کا ایسے ہی تھوڑی تعریف کر رہا تھا، میں علی کا ایسے ہی قصیدہ تھوڑی پڑھ رہا تھا، ارے میں پڑھوں تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے اللہ اپنے کلام میں علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعریف فرما رہا ہے۔ تو لہذا اشکال کرنے والے اشکال کرتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں عقل کا سہارا لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر عقل ہے، اللہ نے کہا عقل ہے تو نماز بھی واجب، جب صاحب شعور ہو جائے بالغ ہو جائے، لیکن اگر عقل نہیں ہے تو پھر تم پر کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے جب اللہ نے عقل دی ہے تو ہمیں عقل کا سہارا لینا چاہیے۔ ہر مقام پر میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں اس لیے کہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، تو لہذا علی کے فضائل، مولا کے کمالات آپ پڑھتے چلے جائیں اور مولا کی تعریف کرتے چلے جائیں۔ یقیناً میں نوجوانوں کی عرض کر رہا ہوں مطالعے کیا بتائیں، مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کیسے بیان کر رہا ہے۔ کلام مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، ایک آیت پڑھیں مگر ترجمہ ضرور پڑھیں۔ کلام صرف ثواب کے لیے نہیں آیا، کلام ثواب سے زیادہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ زندگی کیسے گزارے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کلام میں اللہ نے سب بیان کیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، بھائی کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، شریک حیات کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، ایک ماں کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، والد کا احترام کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ نوجوان تشریف فرما ہے، ایک میسج دے رہا ہوں جو میری عادت ہے کہ والدین کا احترام ضرور کریں۔ وہ بچے جو والدین کا احترام نہیں کرتے ان کی دنیا بھی خراب ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس زمانے میں عزت بخشے اور ہمارے پاس مال بھی نہ ہو، اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس زمینیں بھی نہ ہو، اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس بڑا قبیلہ بھی نہ ہو، اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس گاؤں میں بڑا خاندان بھی نہ ہو، اللہ ہمیں عزت دے ہمارے پاس امیر رشتے دار بھی نہ ہو،
تو پھر کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، صرف والدین کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں۔ گھر میں والد ہوں تو سب سے پہلا سلام ماں کے لیے۔ باپ تمہاری طرف اٹھ کر آ رہا ہے، چاہے تم کسی بھی بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہو تو احتراماً اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے۔ یہ ہے باپ کا احترام، ظاہری احترام۔ اس کے بعد اس کی خدمتیں کرنا، وسائل زندگی اس کے لیے مہیا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عام بات ہے کہ بابا بزرگ ہو گئے تو انہیں مہنگے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بابا چارپائی پر لیٹ گئے تو انہیں اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سال 2 سال بعد یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس نے یہ سوچا نہیں ہے، یہ باپ کے لیے ماں کے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ 2 سال بعد چلے جائیں گے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو یہ والدین میرے لیے مرنے کی نہیں سوچ رہے تھے، زندگی کے لیے سوچ رہے تھے، یہ اللہ سے زندگی مانگ رہے تھے۔ تو پھر میرا فریضہ کیا ہے؟ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ اولاد کا فریضہ کیا ہے؟ یہ فریضہ ہے کہ جب رب سے دعائیں مانگیں تو اپنے رب سے سب سے پہلی دعا والدین کی شفا یابی کے لیے مانگیں۔ پروردگار یہ پرانی عمر عطا فرما، یہ بیمار ہے وہ شفا کاملہ عطا فرما، یہ زیارتوں سے محروم ہے انہیں زیارت کے راستے ہمراہ فرما۔ پروردگار مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ اپنے ماں باپ کا بہترین طریقے سے خیال رکھوں، انہیں اچھا لباس پہناؤں، انہیں اچھی غذا مہیا کراؤں، یہ بیمار ہیں ان کے لیے اچھے طبیب مہیا کروں، ان کا علاج اچھے طریقے سے کراؤں۔ اس لیے کہ پروردگار تو اوپر رب مجازی ہے، یہ میرے گھر میں میرے لیے رب مجازی، رب حقیقی ہے یہ رب مجازی۔ پروردگار انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے کتنی زحمتوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، تو لہذا یہ نوجوان جہاں تک بھی میری بات سن رہے ہیں، ہر وہ گھر جس میں بزرگوں کا احترام نہیں، وہ گھر ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، نیز تو نابود ہو جاتا ہے، برکتیں اس گھر سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ چاہتے ہو کہ گھر آباد رہے، چاہتے ہو گھر میں خوشیاں رہیں، یہ فکر غلط ہے کہ پیسہ ہے تو خوشیاں ہوں گی، اولاد زیادہ ہے تو خوشیاں ہوں گی، رشتے دار زیادہ ہیں تو خوشیاں ہوں گی، نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ خوشی اطاعت پروردگار کے بعد اطاعت اہل بیت، اطاعت اہل بیت کے بعد اطاعت والدین کے اللہ نے رکھی ہے۔ میں اپنے امام کی خدمت کیسے کروں؟ میرا امام تو غائب ہے، نظر نہیں آتا، کیسے کروں؟ میں اس دور میں ہوتا تو امام کی خدمت کرتا یا نہ کرتا جس دور میں میرے امام ظاہری طور پر میرے سامنے ہوتے تھے، آج نہیں ہے، غائب ہے، کیسے خدمت کروں؟ تیری خدمت کا پتہ چل جائے گا اگر میں یہ کہوں پروردگار مجھے موقع دے کہ میرا امام ظاہر ہو جائے، میں ان کی خدمت کروں، تو میرا رب سب سے پہلے کہے گا والدین کی اطاعت کتنی کرتے ہو ہمیں معلوم ہے۔ جو والدین کی اطاعت کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، یقیناً وہی اپنے وقت کے امام کی اطاعت بھی کرے گا اور آنے پر ان کی خدمت بھی کرے گا۔ لیکن والدین کی اطاعت نہیں ہے، یہ تو بڑی چھوٹی سی اطاعت ہے، والدین کی خدمت نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی خدمت ہے۔ جب ہم اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے تو پھر یقیناً اگر امام آ جائیں یا امام پردہ غیب میں ہے تو پھر ہم ان کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے۔ تو لہذا نوجوانوں کے لیے دعائیں زمانے سے کہتے نہ پھرو کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، ماں سے کہا کرو ماں ہمارے حق میں دعائیں کرے، اس لیے کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ادھر ادھر کے چکر نہ لگایا کرو، والدین زندہ نہیں ہیں تو اس ٹائم چلے جایا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ والدین سب سے زیادہ خوش جب ہوتے ہیں جب اطاعت گزار بیٹا والدین کی قبر پر احسان ثواب پہنچانے کے لیے انہیں سلام کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
کسی کو اندازہ لگانا ہے تو اندازہ لگا لے، 5 برس پردیش میں رہ کر دیکھے، اس ماں سے پوچھے جس کا بچہ 5 برس پردیش سے آ رہا ہے یا 2 سال میں پردیش سے آ رہا ہے، جب بیٹا آتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، مگر باپ اظہار محبت اظہار خوشی نہیں کر پاتا، لیکن ماں اظہار خوشی کر لیتی ہے۔ میرا بیٹا آ رہا ہے، اسے بہترین کھانے بناؤں گی، اپنے بیٹے کا دیدار ہو جائے گا۔ جب بچہ گھر میں وارد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے سینے سے جو لگانے والی ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے ہماری اور تمہاری ماں ہوتی ہے۔ یعنی کتنی خوشی ہے، تو یہی خوشی کا حال اس وقت ہے جب وہ قبر میں ہوں، ایسا لے ثواب کے محتاج ہوں۔ جب بیٹا قدم بڑھاتا ہے، ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر، باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے انہیں سلام کرتا ہے، پھر ان کے لیے احسان ثواب کرتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے۔ بیٹھا ہوا جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جائیے گا محسوس ہوگا کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے میں اپنے بیمار باپ کی خدمت کر رہا ہوں، پیر دبا رہا ہوں، ہاتھ دبا رہا ہوں، ان کا سر دبا رہا ہوں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا لطف عطا فرمائے گا۔ لہذا والدین تو ان کے مرتے ہیں جو دفن کرنے کے بعد ان کی قبروں پر نہیں جاتے، ان کے نہیں مرتے جو اپنے والدین کی قبر پر جا کر انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ اس لیے کہ محبت اہل بیت میں مرنے والا مرا تھوڑی ہے، وہ تو شہید ہوا ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں نا اسماعیل خان سن اور سمجھ، ہمیں تو وہیں بتا دیا گیا تھا، ایک عالم نے مجھے تو وہیں بتا دیا تھا، آپ کو وہیں بتا دیا تھا، اسے مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہے، اسے دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا، بلکہ احسان ثواب کے لیے اس کی قبر پر آتے جاتے رہنا، یہ تمہارا بہت مشتاق رہے گا۔ باپ ماں ایک عظیم رشتے ہیں، اور یہ رشتے کی قدر بہرحال صاحب اولاد تشریف فرمائیں کہ یہ عظیم رشتے کتنے قیمتی رشتے ہیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں جب یہ چلے جاتے ہیں، جب ہمیں ان کی قیمتوں کا پتہ چلتا ہے، بہت کم نوجوان ایسے ہیں کہ ماں باپ ہوں اور انہیں ان رشتوں کی قیمتوں کا پتہ ہو، باپ کی قیمت کیا ہے، ماں کی قیمت کیا ہے۔ تو لہذا اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، تو والدین کی محبت اپنی اولاد سے بے پناہ ہوتی ہے، بیٹے سے محبت باپ کو بہت ہوتی ہے، ماں کو بہت ہوتی ہے، لیکن ہاں باپ کو بیٹیوں سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں وعدہ سے کرتا ہوں کہ اللہ بیٹیاں دے تو بیٹیوں پر باپ کا سایہ ہونا ضروری ہے۔ باپ کا جانا بیٹوں کو بھی گوارا نہیں ہوتا، لیکن بیٹیوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بیٹیاں باپ کے جنازے پر ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ بین کرنے والی رشتوں میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ باپ کا چلے جانا ان کی کمر توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جیسا پیار باپ بیٹی کو دیتا ہے ویسا پیار تو بھائی بھی بہن کو نہیں دیتا، اس لیے کہ سکینہ کتنا روئی ہے، سکینہ نے کتنا گریا فرمایا ہے، ادارو گریا کرنا اللہ بیٹیاں دے تو باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھانا، باپ کا مرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حسین خیمے میں آئے، بہن میں جا رہا ہوں، ام کلثوم میں جا رہا ہوں، اماں فضا خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ حسین خیمے سے باہر آئے، حسین کا گھوڑا تیار ہے، اسب وفا پر سوار ہوئے، اسب وفا سے فرمایا مجھے لے چل، میری آخری سواری ہے، وہ چلتا نہیں ہے،
حسین نے دوبارہ فرمایا گھوڑا نہیں چلا، حسین نے تیسری بار فرمایا گھوڑا نہیں چلا، حسین نے پھر فرمایا، گھوڑے نے اپنا سر قدموں کی طرف کیا، سکینہ رو رہی ہے، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ ارے اکبر گئے وہ واپس نہیں آئے، میرا قاسم گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، اے عزم وفا میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے آواز سنی، حسین گھوڑے سے نیچے آئے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، فرمایا میرے لال مجھے جانے دے۔ اب سکینہ کے جملے سنے، سکینہ نے فرمایا بابا نہ جاؤ، بابا تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، بابا کوئی نہیں ہے، بابا سمر بھی نہیں ہے، بابا ابا چچا بھی نہیں ہے، بابا اکبر بھی نہیں ہے، بابا مجھے اتنا بتاؤ، بابا میں سوؤں گی کس کے سینے پر؟ حسین بھی روئے، حسین نے الوداع کہا، میدان میں آئے، عدالت المختصر روایت کر رہا ہوں، قید خانے میں سکینہ آئی، ارے سکینہ آرام فرما رہی ہے، بھائی سے آرام سے اٹھی، رونا شروع کیا، ارے بابا بابا بابا، جناب سید سجاد آگے بڑھے، فرمایا سکینہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بابا کی یاد آ رہی ہے، بھیا بابا کی یاد آ رہی ہے، بھیا میں نے بابا کو دیکھا ہے، بھیا میرے بابا بھی یہاں تھے، بھیا میرے بابا بھی وہاں تھے، ارے سید سجاد نے منظر دیکھا، بابا سکینہ سے فرمایا سکینہ گریہ نہ کرو، سکینہ نے فرمایا بھیا بابا بھی تو یہاں تھے، بھیا مجھے ملا دو۔ بیمار سجاد المختصر، حسین کا سر قید میں لایا گیا، امام کا سر قید میں لایا گیا، قید میں لانے کے بعد سکینہ نے بابا کو سر دیکھا، سر کو اپنی آغوش میں لیا، حسین کے خون آ رہا تھا، چہرے پہ خون ہے، سکینہ نے بابا کے چہرے کو دیکھا، فرمایا بابا یہ خون کیسا ہے؟ ارے بابا یہ خون کیسا ہے؟ ارے سکینہ نے ماتم کرنا شروع کر دیا، بابا میرے تازیانے لگائے گئے، بابا میری داخل گئی، ارے بین کرتے کرتے ارے سکینہ خاموش ہو گئی، سید سجاد نے زینب کی طرح خطاب کیا، پھوپھی اما انا للہ و انا الیہ راجعون، اما باپ کو سنبھالو، سکینہ دنیا سے چلی، لعنت اللہ علی الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر ولی